बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात के फौजी अदालतों के फैसलों और गुज़श्ता कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाजिम है कि वो जो अपनी मनफी तर्ज सियासत की रविश है उसको तर्क करे और एक ऐसी तर्ज सियासत को अपनाए जिसमें सियासी हल की तरफ आगे बढ़े। आपके इल्म में कि इस वक्त उनके और हुकूमत के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिसकी जो दूसरी नशिस्त है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह होने जा रही है। आज वज़ीर आज़म के मुशीर बरए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पूरे खलूस नीयत के साथ अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रही है और इस मतमे नज़र के साथ कि कोई सियासी हल निकल आए। उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने मिलकर ही रास्ता निकालना है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन उमर अयूब खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी मुस्बत अंदाज में यह बात करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम सियासी हल से जुड़े हुए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए डिमांड्स हैं उन पर संजीदगी से गौर करना होगा और सियासी क़ियादत और कारकुनान को जो मुकदमात में उलझाना नहीं चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की। गुज़श्ता रोज़ आपके इल्म में है, कल हमने बात भी की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की 17वीं बरसी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से जो हालिया पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की गई हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है, सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का नाम लेते हुए कहा कि वो उनका नाम लिया जा रहा है लेकिन निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की खालिक जमात है वो इसकी हर हालत में हिफाजत करेगी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सियासी मुज़ाकरात के लिए अच्छी नीयत के साथ हम बैठे हैं, लेकिन जो 9 मई के मुकदमात हैं उनके फैसले भी होंगे और तमाम तर जो इसमें मनसूबा साज हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये आज की मैंने आपके सामने एक रीकैप किया जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई हैं और जो सियासी सूरत हाल है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फ्रंट पर भी अहम खबरें हैं। एक मरतबा फिर फितनल खवारिज के जो दहशत गर्द हैं उन्होंने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन उनके नापाक जो अज़ाइम और एक्शन है उनको खाक में मिलाया गया। 15 फितनल खवारिज के दहशत गर्दों को वासिल जहन्नम किया गया। कुरम के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि कोहाट में जो अमन जिरगा है उस हवाले से अहम पेशरफ्त हो रही है। क्या मुआहिदा हो पाएगा? हमारी तो दुआ और तवक्को यही है कि अमन मुआहिदा हो जाए ताकि वहां पर भी पायदार अमन की राह हमवार हो। एक तवील अरसे से जो मेन आर्टरी है, सड़क है, वो बंद है। इन तमाम उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में पॉलिटिकल पैनल ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया जनाब अखुंज़दा चटान साहब ने। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, आपका सर बहुत शुक्रिया। शेख आफ्ताब अहमद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जो मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं। गुफ्तगू का आगाज में सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब सर आपसे करूंगा। उमर अयूब साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि हमारी जो डिमांड्स हैं 26 नवंबर 9 मई के कमीशन और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उनको संजीदगी पर उस पर गौर किया जाए। और ये उनकी अच्छी बात थी कि सियासी मुज़ाकरात और सियासी हल से ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इब्तिदा अच्छी हुई है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई हैं, अब 2 जनवरी को आप लोगों ने अपनी डिमांड्स देनी है, लेकिन साथ में एक कट ऑफ टाइम भी रखा हुआ है इमरान खान साहब ने 31 जनवरी का। आप समझते हैं कि इस कलील अरसे में कोई नतीजे की तरफ हम पहुंच सकते हैं 2 से 31 के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर मैं आपके साथ एक डायलॉग करने जाता हूं जी, तो अगर मैं उसको मिसाल दूं एक बत्ती की, तो अगर ये ना होना कि ट्रक की बत्ती वो चलती जा रही है और आप उसके दौड़े जा रहे हैं, तो देयर हैज़ टू बी अ टाइम पीरियड। अच्छा, इस दौरान में ये नहीं है कि आप 31 जनवरी तक ही है। 31 जनवरी तक आपके पास 1 महीना है। 1 महीना मीन्स 4 हफ्ते हैं। ठीक, 4 हफ्तों में अगर आप किसी जगह पे आप लोग आपस में एग्री नहीं कर पाते हो तो फिर वाई टू वेस्ट पीपल्स टाइम।
देयर हैज टू बी अ मीनिंगफुल डायलॉग ना, मीनिंगफुल डायलॉग का कुछ नतीजा निकलना चाहिए, वो नतीजा निकलने के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए दोनों तरफ। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत ये होनी चाहिए कि इसका हल निकालना है। देखिए जैसे आपने शुरू में कहा ना, आई एग्री विद यू, जो आपने उमर अयूब के रेफरेंस से बताया कि हमेशा प्रॉब्लम का हल जो होता है ना वो डायलॉग से होता है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई है ना, ये इसी वजह से हुई है, और मुझे बाज़ दफ़ा अफसोस होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है, और ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1980 से 88 के दरमियान में जो उन्होंने स्ट्रगल किया है अगेंस्ट दी वेरी स्ट्रिक्ट किस्म की वो जो थी ना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो किया था, और जिस तरीके से उनको रोका जाता था, और ये जिस तरीके से स्ट्रगल करके आए थे, इन लोगों ने उस गवर्नमेंट का साथ दिया जो उससे ज्यादा फाशिस्ट गवर्नमेंट के लिहाज से कर रही थी। ज़ियाउल हक ने प्रॉब्ली जब इनके प्रोसेशंस अगर निकलते थे, या ये जब 1988 के इलेक्शंस के लिए कर रहे थे, इनके ऊपर कभी उन लोगों ने आंसू गैस या उस लिहाज से बैन कर दी थी पार्टी, क्या चीज बैन कर दी थी इनकी वो सियासी तो जमात, शुरू में वो जो एक्शंस किए तो मेरे ख्याल में तारीख में हुए नहीं। 1988 के बाद तो यही लोग आए थे ना, इनकी खातिर 1985 के इलेक्शन गैर जमाती कर दिया, वो तो 85 में किए थे ना, तो 80 की बात कर रहा हूं, मैं 88 की बात कर रहा हूं ना, 85 में गैर जमाती कर तो गैर जमाती थे, तभी तो 87 में तो जिंदा ही नहीं गैर रहे ना। जमाती में गैर पॉलिटिकल लोग आ गए, उन गैर पॉलिटिकल लोगों के साथ ही तो ये खड़े हुए हैं, उनकी तो कोई नजरिया है ही नहीं। अब अपनी बात ठीक है ना, मैं इसी बात देखिए, मैं कह रहा हूं इन लोगों ने ये बड़ी ज्यादती की, ये इन लोगों ने उनका साथ दिया जो इनको आइडियोलॉजिकली नहीं देना चाहिए था, लेकिन खैर वो भी होगा। अब बात ये हो जाती है कि हम लोगों ने आगे जाना किस तरह। असल में ये है कि आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता सिर्फ एक है, वो क्या? वो ये है कि आपने सबसे पहले जो अच्छा, ये डिमांड गलत भी नहीं। नंबर वन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिहा करो, एज इन उनके केसेस खत्म करो, जैसे इन लोगों ने अपने केसेस खत्म किए। हम कहते हैं उनको आप रिहा करके उनको जो केसेस है ना, उनका आप किसी ऐसे इदारे से, जो कि जुडिशियल डिमांड है कि भाई आप लोग कहते हो कि हमने किया, हम कहते हैं हमने नहीं किया। इमरान खान साहब की रिहाई भी चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में है, सुन लेना, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, इमरान खान ने खुद कहा है कि आप पहले मेरे सारे वर्कर्स को छोड़ो, बाद में मुझे करो। ये पहला लीडर है कि जिसको लोग ऑफर कर रहे हैं, आप लोगों की डिमांड में अंडर ट्रायल में वो शामिल होंगे? नहीं, हमारी डिमांड में सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इंक्लूडिंग चेयरमैन, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग इमरान खान। ठीक, मैं अब अगर शेख आफ्ताब साहब से, फिर चट्टान साहब, चूंकि आपकी जमात के हवाले से उन्होंने बात की थी और आप एक आइडियोलॉजिकली पीपल्स पार्टी हैं, तो आपसे मैं जरूर जाऊंगा। शेख आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। शेख आफ्ताब साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, एक अच्छी बात है कि हुकूमत के दरमियान और इनकी जमात के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और MQM पाकिस्तान भी शामिल है। पूरी जो गवर्नमेंट का हुक्मरान इत्तेहाद है। आप समझते हैं, आज राना सनाउल्लाह खान साहब भी कह रहे थे कि सियासतदान ही मिलकर हल तलाश कर सकते हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ये आप ड्राइविंग सीट पे हैं और जाहिर बात है मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी होना है। 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है कि वहां ये अगर मुज़ाकरात हल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वगरना जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो इस वक्त जारी है। खान साहब ने उसको अभी मुअख्खर नहीं किया। आपका मैं मौक़िफ़ जानना चाहूंगा, आप सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या कहेंगे सर, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और होने जाएंगे, इसका इंशाल्लाह नतीजा खेज होंगे? देखिए जी, एज एक सियासी कारकुन की हैसियत से तो मेरी दुआ है कि ये जरूर कामयाब हों, इसलिए कि पॉलिटिकल मामलात हों या और कोई इश्यूज हों, हमेशा ये आखिरकार अक्रॉस द टेबल ये मामला डिस्कस भी किए जाते हैं और उन्हें का हल भी वहीं पे निकाला जाता है। तो मेरी तो एक ख्वाहिश भी है कि खुदा करे कि ये कामयाब हों। अब क्योंकि 2 तारीख को इनकी तरफ से एक आना है एजेंडा कि भाई कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पर बात करनी है, कौन कौन से हैं जो फौरी हल तलब हैं, कौन कौन से हैं जिस पे फर्दर डिस्कशन चाहिए। तो ये सारे मामला 2 तारीख के बाद ही जब सामने आएंगे तो उस पर कोई फर्दर नहीं कैसा साहब, लेकिन ये मुतलबात तो अभी भी जो इन्होंने बात की वो तो आज उमर अयूब साहब ने भी कहा
یہ 26 نومبر اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی رہائی، یہ دو نکات تو رکھی ہوئی ہیں شرائط تو سر. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ اپنے اندر بند کر لی ہے. جی یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. اگر یہ لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے آرمی کے جتنے بھی جگہ تھی وہاں پر حملے ہوئے، شہیدوں کے مجسمے توڑے گئے، بارہ جتنے بھی نقصان کیا وہ جی ایچ کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ اگر ان کے لوگ نہیں ہیں، لوگوں کو اور ہیں، تو پھر تو انہیں کوئی گلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ جانے اور عدالتیں جانے. ٹھیک. اور اگر ان کے ہیں تو پھر انہیں خود احساس کرنا چاہیے کہ ان کے لوگوں نے کیا کیا فوجی تسلیم کے جو انسٹالمنٹ تھی ان کے ساتھ کیا کیا. یہ تو اب کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے. ٹھیک. خود ہم نے بھی ٹیلی ویژن پر بھی اس میں فیس بک پر بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر چلو، ادھر بڑھو، ادھر آگ لگاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ تو کوئی ڈکی چھپی باتیں تو ہے نہیں ہیں. اچھا. باقی دوسرا یہ ہے جی کہ دیکھیں نا 26 تاریخ کو 24 تاریخ کو چونکہ انہوں نے آنا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ وہ بلوا کر کے ہمارے گھر پہ آئے تھے. اب جو بلوا کر کے آپ کے گھر پہ آتا ہے اس کو روکنا تو آپ کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب دیکھیں پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کی ایک ملک ہے، صوبہ ہے پنجاب کا، اس پر ایک مسلح چیف منسٹر ہو کر آ کر حملہ کر دیں تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں. اور اٹک جو ہے جو آپ کا علاقہ ہے وہ سب سے پہلے آ رہا تھا. یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے بات بتا دی. انڈر ٹرائل پریزنرز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی انڈر ٹرائل پریزنر کو انصاف ملنا چاہیے، عدالتوں میں کیس جانا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. دیکھیں نا انصاف ضمانتوں کی بات ہو رہی ہے نا جی، ضمانتوں کا کہہ رہے ہیں نا. ضمانتیں جی پھر عدالتوں نے لینی ہے نا جی، وہ حکومت نے ضمانتیں نہیں لینی. ضمانتیں لینا تو کورٹ کا کام ہے کہ وہ ضمانتیں لیں، اور اگر وہ ضمانتیں لیتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. ٹھیک ہے. کیسے صاحب آپ سب جی شیخ صاحب میرے ساتھ ذرا رہیے گا. آپ نے ہم دو نکات اٹھائے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں چٹان صاحب، آفتاب صاحب ذرا میرے ساتھ رہے گا. چٹان صاحب یہ جو انہوں نے آپ کی جماعت کے سے بات کی اور اس ساری سچویشن میں چونکہ نوید قمر صاحب بھی اس کا حصہ ہیں اور راجہ پر اشرف صاحب بھی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی جو مذاکراتی عمل ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم مفاہمت کے لوگ ہیں. ٹھیک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے مسائل، ہمارے جو مسائل ہیں، چاہے معیشت کے ہیں، چاہے دہشت گردی کے ہیں، امن و امان کے ہیں، اندرونی ہے، بیرونی ہے، یہ نہ کوئی ایک پارٹی، نہ کوئی ایک حکومت، نہ کوئی ایک ادارہ اس مسائل سے اس ملک کو نہیں نکال سکتے. اس کے نکالنے کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائیں، سیاستدان سارے، عدلیہ، میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، پھر ہم جا کے اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ وہ اندرونی نہیں ہے، وہ بیرونی بڑے بڑے طاقتوں نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے ہیں. تو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اب تو مذاکراتی کمیٹی اب مذاکراتی پہ آ رہا ہوں. مذاکرات ضرور ہونا چاہیے، لیکن مذاکرات کن چیزوں پہ ہونا چاہیے؟ ابھی آپ سامنے انہوں نے نکات رکھے. میں آپ کو بتائیے تو انہوں نے رکھے. ہم چاہتے پیپلز پارٹی کیا چاہتے ہیں؟ جی پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے کیسے یقینی بنائے کہ ہمارا الیکشن صاف اور شفاف ہو، جو جیتے اور جو ہارے وہ دونوں تسلیم کرے. نمبر ایک. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ مذاکرات اس چیز پہ ہو کہ ہم سب جو کہہ رہے ہیں ہر وقت کہ ہماری سیاست میں مداخلت ہو رہا ہے، اس مداخلت کو ہم کیسے ختم کریں. نمبر دو. نمبر تین یہ کہ یہ جو ہم نے انتقام کا سیاست شروع کیا ہے، جو وزیر اعظم ہو تو وہ وزیر اعظم ہے، جس دن چلا جاتا ہے تو اس کو ہم جیل میں ڈالتے ہیں. جو انتقام کا، نفرت کا، نفاق کا سیاست ہے، ہم کیسے آگے بڑھے کہ یہ نفرت اور انتقام کا سیاست کو ہم ختم کر دیں. ٹھیک.
تو اگر ان چیزوں پہ مذاکرات ہو تو وہ تو خوش آئند ہے. اگر جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی انتقامی کیسز ہیں اگر جو ہیں تو اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن جو جینوئن کیسز ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے، وہ تو عدالتی فیصلہ کریں وہ گے. تو ٹھیک ہے. جہاں تک یہ ضمانتوں کا تعلق ہے تو ضمانتیں دینا تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ جن لوگوں کو ضمانتیں ملی اس پہ دوبارہ اور کیسوں میں گرفتار کر کے دوبارہ حوالاتوں میں بند نہیں کرے، کیونکہ یہ بھی سیاسی انتقامی کارروائی ہے. ٹھیک ہے. تو جس پہ جو کیس ہے، میرے بھائی نے آپ کی جماعت کے حوالے سے بات بھی کی. ہمارے جماعت کے حوالے سے تو میں سب کو، بھائی کو بھی بتاؤ، یہ ہم نے 1000 بار بتایا لیکن یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ہم سسٹم کے ساتھ ہیں. الیکشن ہوا، رزلٹ کچھ اس طرح آیا کہ اگر دو پارٹی آپس میں نہیں ملتے ہیں تو حکومت نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ دو پارٹیاں مل کے حکومت بنائے. ہم نے اصولاً فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ہم نے حکومت میں آ گئیں تو حکومت نہیں چلے گا. مسلم لیگ کے ساتھ بھی سابقہ جو ہمارے پی ڈی ایم کے دور کا تجربہ تھا، جو ہم نے وزارت لی تھی، وہ ہمارا کوئی شاندار نہیں تھا. اچھا. ہم نے اصولاً یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنی دوری حکومت میں ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا تھا. ان لوگوں نے اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری لیڈرشپ کے، ہماری چیئرمین کے، بلاول صاحب کے، ادی پریال کو چاند رات پہ گرفتار کیا. جی جی. چاند رات پہ گھسیٹ کے ہاسپٹل سیاسی سے لے. انتقام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ عددی اکثریت چونکہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت پہ تو نہیں آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ مہربانی کر کے اگر حکومت بنانا چاہتے تو ہم اپنے ووٹ آپ کو وہ دیں آپ لوگوں نے بیان کیا کہ تو یہ نہیں کیا. پھر ہم مسلم لیگ کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو گئیں. اور اچھی بات ہے کہ ابھی تک یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاستدان، ان لوگوں کا تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے تو ہم بیٹھیں گے نہیں، یہ بات نہیں کریں گے. شکر ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے مسائل کا حل سیاستدانوں کے پاس ہے. آخری بات صاحب نے یہ جو نقطہ نکالا ہے، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز. پی ٹی آئی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے جو مذاکرات شروع ہوئی. اچھا. اگر یہ پی ٹی آئی نے ضائع کیا تو یہ عمران خان صاحب کا اس طرح کا غلطی ہوگی جس طرح کہ انہوں نے پختونخوا میں اپنی حکومت کو ختم کیا تھا، اور پنجاب میں ختم کیا تھا، اور قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے. میرا یہ بات ادھر یاد رکھے، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس چیز کو ضائع کر رہے ہیں، ایسے شرائط رکھ رہے ہیں جو قابل عمل نہیں ہے، جس پہ حکومت عمل نہیں کر سکتے. لیکن میں لکھ دیتا ہوں کہ اگر یہ موقع جو مذاکرات کا بنا ہے، اگر یہ پی ٹی آئی نے ضائع کیا اور عمران خان صاحب نے، تو یہ اس طرح کا بلنڈر ہوگا جس طرح کے ماضی میں انہوں نے جو بلنڈر کیے. It's a golden opportunity. ایسا ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ، اور شیخ آفتاب صاحب نے کہا ٹرائی پریزنٹ جو ہے وہ عدالتیں اس کا ضمانت دیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پروزیکیوٹر ہوتا ہے، جنرل پروزیکیوٹر ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پروزیکیوٹر جنرل جو ہوتا ہے، وہ آپ کو عدالت کو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو آپ بیل دے سکتے ہیں. اچھا. اور جس لحاظ سے جو کیسز بنے، اب آپ سوچیں عمر ایوب پہ کیس کیا بنا ہوا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل چورائی ہے. مطلب عمر ایوب نے ایک موٹر سائیکل چورائی اور پتہ نہیں کہاں سے نکل کے کہاں سے جا کے، یہ ساری چیز نہیں. لیکن یہ کیسز ہیں. ٹھیک. اب یہ کیسز پولیٹیکل کیسز نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ پوائنٹ ٹیکن. جو کیسز ابھی چٹان صاحب نے ذکر کیے ہیں جو ان کی لیڈرشپ پہ تھی، ان میں سے ایک کیس بھی ہم نے نہیں بنایا. وہ کیس سارے پی ایم ایل این کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ نیب کے پاس سے، اور نیب نے کیے تھے، اور نیب نے سندھ کی پولیس کے تھرو وہ سارا اریسٹ ہوا تھا. اس میں فیڈرل کی کوئی پولیس نہیں تھی، وہ سندھ کی سارا تھا، سب کچھ ادھر ہی ہوا تھا. لیکن آپ لوگوں نے پرسو کیا. سن لے نہیں، ہم نے وہ نیب کے لحاظ سے تھا. پروسیکیوٹر جنرل کا جب بھی آپ سن بات لیں، کریں تو آپ حکومت میں دیکھو پروسیکیوٹر جنرل نہیں، وہ نیب کے تھرو ہوا تھا.
اور کسی کے تھرو نہیں ہوتا. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنا لحاظ سے خود کرتا ہے. جیسے بعض کیسز اس وقت نیب کے حد میں وہ ان کے پاس نہیں ہے. اوکے, ایون جو عمران خان صاحب کے خلاف وہی ہے نا جو توشہ خانہ 2 ہے اور یہ جو 190 ملین ہے, یہ نیب کے پاس ہے. اور حالانکہ نیب کے جو امینڈمنٹ لاز ہیں اس لحاظ سے یہ چیزیں اثر ہی نہیں ہو سکتی. لیکن میں اس بات کو ایک کلیریفائی کر لوں. ابھی انہوں نے بات بتائی تھی کہ جو ہمارا ایک یہ ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کرے. میں پارلیمنٹری افیئرز کے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں سینٹ میں. میں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے انہیں کہا کہ جی آپ ہمیں بات بتائیں, آپ نے اس دوران میں یا پچھلے 2 سال میں جو آپ لوگوں نے پیسے خرچ کیے ہیں اس الیکشن 2024 کے لیے اور جس لحاظ سے کیے, آپ ہمیں بتائیں کہ وہ آپ نے کیسے اسپینڈ کیے اور کس طریقے سے کیے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ریفیوز ٹو آنسر, ریفیوز ٹو کم. انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہیں. میں نے چیئرمین صاحب کو لکھا, گیلانی صاحب کو, گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کی ہے نا, جی مجھے معلوم ہے, ان کو لکھا, آج تک انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, اس کا میں جواب لوں گا. یہ جو سر کہہ رہے ہیں جو اپرچونٹی, ٹھیک ہے اب سن لیں, اب اپرچونٹی گیلانی صاحب دے سکتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیں, میں بتا رہا ہوں کہ ایک پیپلز پارٹی کا آدمی جس کو میں نے لکھا ہوا ہے اور جو پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اس نے مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. اچھا, اب بات آ جاتی ہے جو ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں اس سے یہ ہے, ویسے آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اٹس این اپرچونٹی. سن لیں, دیکھیں اپرچونٹی کی بات نہیں ہے, یہ جو گرڈ لاک ہے اس کو کھولنے کے لیے تو ہے نا سر. سن لیں ایک بار دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں. عمران خان کو آج سے نہیں, عمران خان کو بہت عرصے پہلے سے, اور میں پہلی بار بتاتا ہوں کہ تقریباً مئی جون میں ایک بندہ تھا, مطلب وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے لیکن ہی واز نون ٹو می, تو اس نے مجھے کہا کہ یار ہمیں بعض لوگوں پہ شک ہے کہ وہ عمران خان کو سچی بات نہیں بتاتے, تو کیا آپ بتا سکتے ہو ان کو. میں نے کہا ہاں مجھے کہا, میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں نہ آپ سے بے ایمانی کروں گا نہ ان سے بے ایمانی کروں گا کیونکہ میرا وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیز سیٹل ہو جائے. میں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم عمران خان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ہم جیل سے نکال دیں لیکن وہ 2-3 سال تک کچھ پالیٹکس نہیں کریں گے. میں نے کہا یار یہ تو آپ بالکل ہی ایسی بات کر رہے ہو کہ نہ ماننے والی بات ہے, نان سٹارٹر ہے, میں تو اس پہ بات بھی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا پھر آپ کیا چاہو گے؟ میں نے کہا یار دیکھو سمپل سی بات یہ ہے, آپ لوگ یہی بات کی کہ پولیٹیکل پرزنرز کو جس اس زمانے میں یہ وہ MP03 کے لحاظ سے بار بار وہ ایک بندے کو 10-11 دفعہ وہ پکڑ رہے تھے. میں نے کہا یہ کام چھوڑ دو. آرٹیکل وہ جو CRPC کے لحاظ سے 497 سب کلوز 1 کے تحت جن کو بنتی ہے ان کو آپ بیل دے دو اور اس کے بعد آپ نیگوسیشن سٹارٹ کرو اینڈ دین گو ٹورڈز ایگزیکٹلی جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. دیٹ از دا پرابلم آف پاکستان. اس وقت ایجنڈے پر بھی یہی نکات ہیں نا جو مذاکراتی کمیٹی ہے, تو اچھا سٹرکچر ہو گیا. اس وقت جواب نہیں آیا, یہ تو ہم لوگ فی الحال نہیں کر سکتے, یہ تو فی الحال درست ہے. ٹھیک ہے, اب میں بات کرتا ہوں. عمران خان آج کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کہتا ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم الاؤ کر دیتے ہیں آپ گھر چلے جاؤ, وہ کہتا ہے میں گھر نہیں جانا چاہتا. وہ کہتا ہے آئی ایم فائن ان دس سیل, چاہے آپ مجھے صرف کمبل دیے, مجھے رضائی بھی نہیں دی, مجھے ٹھنڈ بھی لگ لی, لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں وہ کہتا ہے کہ 2-3 چیزیں جو پرنسپل چیزیں. نمبر 1, اس ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا. اس پہ آتے ہیں سر. اب آپ کی ڈیمانڈز تو آگے نا. اب شیخ آفتاب سے جو آپ نے پروسیکیوٹر جنرل کی جو بات کی ہے نا, وہ تو آپ کہتے ہیں قانون کی عملداری کون نہیں چاہتا, وہ تو ہر کوئی چاہتے ہیں. شیخ آفتاب صاحب سر آپ نے گفتگو سنی ہے چٹان صاحب کی بھی اور سینیٹر ہماری محمد صاحب کی. یہ نکتہ یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ عدالتوں نے کرنا ہے اور آئی ایگری ود یو, لیکن جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جب کیس ہوتے ہیں تو اس پہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں, پروسیکیوٹر جنرل یا ان کا جو آفس ہے, تو ان کا یہ ہے, ان کے ذہن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ حکومت کہے کہ جی ہمیں اور کوئی مطلب ہمیں اعتراض نہیں ان کو اگر آپ عدالت بیل دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا سر؟ شیخ آفتاب صاحب کیا کہیں گے؟ خود ہی کہتے ہیں. جی شیخ صاحب. دیکھیں جی اس میں گزارش یہ ہے کہ اب ایک افینس ہوتا ہے سر, تو اس افینس کا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس افینس کرنے والے کو وہ اپنے انجام تک پہنچائے. جی اب جیل میں جو کیس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, نیچرلی جس نے افینس کیا ہوتا ہے وہ شخص اپنا وکیل پیش کرتا ہے, گورنمنٹ اپنا وکیل پیش کرتی ہے. آخر اس کو کسی کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف کوئی FIR کٹتی ہے. FIR کے اندر کچھ یہ چیزیں درج کی جاتی ہے کہ کس مقدمے کے تحت, کس کیس کے اگینسٹ, کس جرم کے اگینسٹ ہم نے گرفتار کی ہے.
یہ تو وہ پلی دینی پڑتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو آپ گرفتار کر نہیں سکتے. اب جب آپ گورنمنٹ ایک پلی لیتی ہے تو اس کو پھر ڈیفینڈ کرنا بھی عدالت میں جو ہے وہ تو پروسیکیوٹر کا کام ہے نا جی، اسے تو ڈیفینڈ کرنا ہے. جی. یہ تو ایک پروسیس ہے جو چلتا ہے کہ اگر ایک اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو سڑک سے اٹھا کر آپ جیل میں تھانے میں لے جائیں، بند کر دیں. جب کوئی جرم ہوتا ہے یہ ثابت کرنا تو عدالت کے اندر دونوں پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پھر وہ عدالت کے رحم و کرم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اپنی کاٹی ہوئی ایف آئی آر کو تو گورنمنٹ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو پھر عدالت کا کام ہے کہ وہ دونوں کے جو آرگومنٹ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ جو آرگومنٹ سرکاری وکیل دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو موکل ہے. سر جیسے سر یہ بات آتی ہے نا کہ جس میں بہت سی کیسز پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ان کے جیسے بیلز ہوئی ہوئی ہیں تو ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ ان پہ پھر مزید کیس ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر اس پہ بھی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. جیسے چٹان صاحب نے کہا کہ اگر کیس میں بیل ہو گئی، وہ تو آپ نے ہمیں پروسیجر بتایا، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو عدالت میں اپنے ایف آئی آر کے مطابق جس نے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا اور جس نے پلیڈ کرنا ہے وہ پلیڈ کرے گا. آپ کو ایف آئی آر کٹ گئی. جی، یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ضمانتوں کے بعد نئے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز نہ ڈالے جائیں، جو میں سمجھ سکوں ان کے نقطے ٹھیک سے. ہے، اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک آدمی کو عدالت نے جی بری کر دیا ہے یا بیل پہ دے دی ہے تو اس کے خلاف فردر کیسز نہیں ڈالنے چاہیے، اور غلط کیس تو کبھی بھی نہیں ڈالنے چاہیے. اگر کوئی کیس بنتا ہے تو ضرور ڈالیں، لیکن اگر کیس نہیں بنتا تو وہ تو پھر بالکل نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کا ایک بنیادی آئینی حق ہے اس ملک کے اندر، اس کے رائٹس ہیں. اس کے تو میں بھی حق میں ہوں کہ بھئی کسی کے خلاف کوئی ناجائز کیس نہیں. تو سر یہی تو بات ہو رہی ہے کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی بھی نیت صاف ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا، پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ڈائیلاگ ہے وہ خوشائن پیش رفت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اب ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا تاکہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں مذاکرات، میننگ فل ڈائیلاگ ہو سکیں؟ شیخ صاحب آپ نے تو ایسے بہت سے مذاکرات دیکھے ہیں اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر، جب نیت صاف ہو اور ول ہو تو معاملہ اللہ تعالیٰ پھر حل کر دیتا ہے. بالکل حل کر دیتے ہیں، جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جی بات اصل میں ایشو یہ ہے، اب دیکھیں نا، ایک تانا جو روز ہمیں نیشنل اسمبلی میں ملتا ہے کہ یہ فارم 47 والے ہیں. میں نے ایک دن اپنے اسپیچ میں کہا، میں نے کہا یا اللہ کی مہربانی سے میں 7 الیکشن جیت چکا ہوں جی، اور انہی لوگوں سے جیت کر آتا رہا ہوں جو میرے مخالفین ہیں. اب روز آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، کیا جو پہلے 6 الیکشن ہم نے جیتے ہیں وہ بھی فارم 47 تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پولنگ ایجنٹ ہی کوئی نہیں تھا جی کسی پولنگ اسٹیشن پر. میرا تو خود کنٹسٹر تھا، کینڈیڈیٹ تھا، میں پھرتا رہا ہوں جی. ان کے پاس فارم 45 کہاں سے آ گئے؟ اس ٹاپک کو ختم کریں، یہ مناسب بات نہیں ہے. اب ہمارے رانا تنویر صاحب ہیں، وہ 7 دفعہ 8 دفعہ جیت کے آ چکے ہیں، خواجہ صاحب جیت کے آ چکے ہیں، مطلب بہت سے ایم این اے ایسے ہیں جو کئی بار ریٹرن ہو چکے ہیں. تو یہ تانا دینا کہ جی حالانکہ 2018 کے الیکشن میں سسٹم ہی بٹھا دیا گیا تھا ان کو حکومت دینے جو رات کے 2 بجے فون کرتے یہ ویسے، لیکن سر یہ نقطہ ان کا ویسے اہم ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر جنرل وہاں پر شیخ آفتاب صاحب کہنا ہے کہ اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے جو سیاسی بیانات ہیں ان کو ذرا لوور ڈاؤن کرنا چاہیے گا. آئی تھنک یو ول ایگری ود اٹ. دیکھیں اب تو معاملہ پھر اس پہ طے ہوگا نا جا کر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ذمہ داری جس کے پاس پاور ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو تانے دیے جاتے ہیں، سیاسی تانا زنی جو کی جاتی ہے، آپ سب دیکھ لیں، سارے بیانات تو انہی کی طرف سے ہی غلط آ رہے ہیں، ساری چیزیں تو انہی کی طرف سے ہی غلط آ رہی ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے. کبھی ایک بیچ میں سے آ رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا بیچ میں سے کوئی، کبھی تیسرا کوئی بیچ میں سے کچھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ عطا تارر کو دیکھ رہے ہیں، ہر دوسرے دن وہ بیچ میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج تو انہوں نے کہا نا کہ ہم بیٹھے ہیں اس میں، اور جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ چلیں گے. دیکھیں میری اس بات طرح سے شیخ وقاص صاحب کی طرف سے بیانات دیتے ہیں. انہوں نے ابھی شیخ آفتاب صاحب نے کہا کہ ہم سب نے اس کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے. ارے بھائی اس کیمرے کی آنکھ دکھا دو نا ہمیں بھی. اب تو 85 لوگوں کو سزا ہو گئی ہے جناب. غلط ہوئی ہے نا،
نہیں وہ تو اب آپ اس اپیلیں میں سے کریں گے میری نا. بات ہے، ابھی تک اس کے ججمنٹ نہیں آئی، سزا ہو گئی، ججمنٹ نہیں آئی. وہ آ جائے گی نا، اب آپ اور اپیلیں دیکھیں کریں گے جب نا. ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا نا، اس کے بعد اپیل ہوگی نا. جی جی اس کے بعد دیکھیں آپ یہ بتا رہے ہیں. اور نمبر 2 یہ جو جب ہم کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ ہے تو آپ کیمرے کی آنکھ دکھائیں نا سب کو. وہ سی سی ٹی وی کہاں ہے؟ کیمرے کی آنکھ کہاں ہے؟ کافی مرتبہ سی سی فوٹیج تو کسی سی سی وی فوٹیج، یہ ساری کی ساری سوشل میڈیا جو کہ ٹیررسٹ میڈیا ہے، یہ تو ٹیررسٹ میڈیا کی بات کر رہے ہیں. لیکن آج میں پڑھ رہا تھا انصاف لائر فورمز نے کہا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں، کریں وہ گے. چیلنج اسی بیسس پہ کر رہے ہیں. 2-3 چیز دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، بیسک پرنسپل کیا ہے. آرٹیکل 175 سب کلاس 3 وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے اس کے اندر سیگریگیشن ہے. اچھا اب وہاں پہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ادارے کے سروس والے لوگ کل ہیں. ہمارے پروگرام میں قطرہ کے لیے معذرت بیرسٹر عقیل صاحب سے 2018-19 میں آپ کے دور حکومت میں سن لیں، میں بتا ملٹری کورٹ میں سزائیں ہوئی ہیں. سن لیں، اب سن لیں. ان کو بیرسٹر عقیل صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہاں پہ 21ویں ترامیم کی گئی تھی. اس ترامیم کے تحت 2 سال کے اندر اندر یہ کیا گیا تھا. It was a special circumstances created in the آئین. وہ بائی پاکستان تحریک انصاف. وہ سن لیں، اس کے بعد وہ 2 سال میں ختم ہو گئی تھی. یہ ساری بات what they are telling you is half truth and they are telling you the whole lie statement. لیکن اس وقت اس کا مطلب جائز تھی نا چٹان صاحب، نکتہ یہی ہو گیا نا. میں ایک عرض کروں، جی شیخ صاحب پھر آپ سے بھی اس کا جواب لینا ہے. جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اس کو تو سزائیں ہو گئی. جی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ان کے کیسز آئیں گے سول عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں آئیں گے، سپریم کورٹ میں آئیں گے. سپریم کورٹ میں آئیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنائیں فوجی عدالتوں کے بجائے جو سپیڈی ٹرائل کرے. ویسے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ہو بھی رہے ہیں کیسز، ان میں سپیڈی ٹرائل اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ATCs ہیں نا. نہیں تو یقینی بنانا چاہیے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو یقینی بنائیں. یقینی اس چیز کو جو ہے بنانا چاہیے. ایک یہ PTI والے ہر جگہ پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق جو ہے یہ چھپتا نہیں ہے. اگر کوئی بات پنڈی سے نکل کے اسلام آباد تک پہنچتی ہے یا اسلام آباد سے نکل کے کسی اور جگہ تک جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ خوشبو اسمیل لوگوں کو آ جاتی ہیں. ان لوگوں کا جو بار بار ہر PTI والے مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اپر ہوا کہ آپ بنی گالہ میں بیٹھ جائیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کو اپر ہوا کہ آپ خیبر پختونخوا میں جائیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ 3 سال کے لیے آپ چھوڑ دیں. اس طرح کا اسمیل ہمیں کئی سے ہم نے ابھی تک محسوس نہیں کیا ہے. اچھا کہ اس طرح کا کوئی اپر عمران خان صاحب کے پاس آئی ہیں. اچھا کہ آپ کو یہ چیزیں ہم دے دیں گے. اس طرح میرے علم میں کم از کم پتہ چل جاتا ہے. آپ بھی اسلام آباد میں ہیں، ہم بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کام اور بھی کرنا ہے. اب تاب شیخ صاحب میرا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، میرا اس کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو آج گرفتار ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، یہ سارے لوگ اس عمل میں شامل نہیں تھے. میرے باجوڑ کے ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے جو وہ اپنے دیہڑیوں مزدوری کے لیے گئے تھے. نومبر کی بات، یہ نومبر کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ 9 مئی پہ ہم بات کر رہے تھے نا. دیکھیں 9 مئی اور 26 نومبر پہ ان لوگوں کا جو کمیشن کا مطالبہ ہے وہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا ہے. یہ واقعات وزیرستان میں نہیں ہوئی ہیں، یہ باجوڑ میں نہیں ہوئی ہے. یہ کہاں پہ ہوا ہے؟ ڈی چوک پہ. یہاں پہ پاکستان کے تمام DCNG موجود تھے. جی جی. یہاں پہ انڈیا کے کیمرے موجود تھے، یہاں پہ الجزیرہ کے کیمرے موجود تھے، یہاں پہ BBC کے کیمرے موجود تھے، یہاں پہ CNN کے کیمرے موجود تھے. ان لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ کتنا فائرنگ ہوا ہے، کتنے لاشیں گری اور کتنے زخمی، اس کا وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی ثبوت تو ہیں. جو الجزائر اور پتہ نہیں کہاں کا کرم کے لاشوں کی تصویریں تو ہیں، لیکن یہاں کا ہم نے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے. میں اس کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس کے بعد سر جی میں بات مکمل کروں. اس میں ہمارے لوگ جو ہیں بے گناہ پختون لوگوں کو پولیس نے اپنا کوٹا مکمل کرنے کے لیے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہے. اس کو حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دے. سب لوگوں کا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے ہاتھوں میں غلیل تھے.
ये लोग निकलने से पहले अल जिहाद सबीलना सबीलना के नारे लगाए। इन्होंने कहा कि हम कफन सर पे बांध के जा रहे ठीक है। हैं। इन्होंने अपने साथ डंडे लाए, असलहा अपने साथ लाए, और ये चीज़ें अगर आज इन लोगों को सज़ा नहीं हुई तो ये बार बार दोहराई जाए। शेख आफ्ताब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, कुछ अखुंज़दा चट्टान साहब ने भी बातें की हैं कि जो बहुत सी गिरफ्तारियों के हवाले से, और हुमायूं साहब ने भी बात की थी। मैं चाहूँगा कि अब इसको यहाँ हम समेटते हैं, आप इसको सम अप कीजिएगा। आप सर वे फॉरवर्ड है, आपने सेनेटर हुमायूं साहब की बात सुनी और अखुंज़दा चट्टान साहब की भी, क्या कहेंगे? देखिए जी, चट्टान साहब के साथ तो मेरा बड़ा पुराना एक रिश्ता भी है, तल्लक भी है। दोनों का मैं एहतराम करता हूँ, एहतराम के रिश्ते, क्योंकि पॉलिटिशियंस के अंदर हर वक्त एक एहतराम का रिश्ता मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो यहाँ अटक में बैठा हूँ, मैं तो हमेशा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहते हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर किसी जमात का भी हो, वो काबिल एहतराम है, क्योंकि हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपनी सोच के मुताबिक फैसला करे, अपने मर्जी के मुताबिक पार्टी में जाए। हमारे लिए तमाम पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो बड़े ही काबिल एहतराम हैं, और मैं इस बात की बिल्कुल तायद करता हूँ कि जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, और जो गुनहगार हैं उन्हें अदालतों के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि वो अपनी किस्मत का फैसला वहां से करवा सके। और आप ये भी, आपने ज़रबत आपकी आवाज़ तवाना आवाज़ है, और आप ये भी कहेंगे कि जो मुज़ाकरात हैं उनमें मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा पॉलिटिकल विल जो है वो और फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार होना चाहिए। बिल्कुल जी, वो और जो जायज़ डिमांड्स हैं उनकी तरफ भी हुकूमत जो है वो संजीदगी से गौर करे। बिल्कुल संजीदगी हो। मैं तो देखिए, हम तो दिन को असेंबली में भी जब लॉबी में बैठे होते हैं तो ये बातें डिस्कस करते रहते हैं कि भाई अल्लाह करे पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों, और असल में थोड़ा सा ये था कि अगर इमरान खान साहब नरमी के अपने बरते अपनी तबीयत में थोड़ा सा बड़ा दिल करके चलते तो शायद ये मामला यहाँ तक न पहुँचते जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक। लेकिन उनकी सख्त मिजाजी, उनका एक सख्त रवैये ने ये मामलात को यहाँ तक लेकर चले, अल्लाह ताला जो है दोनों तरफ हम यही दुआ और उम्मीद करेंगे कि बेहतरी की सूरत निकले। और जब हम अगला अपना शो कर रहे हों, तो जब पीटीआई 2 जनवरी को अपना तहरीरी तौर पे जो इनकी डिमांड्स हैं वो दें, तो उसमें कोई हतमी पेशरफ्त जो है वो हो। वैसे आज राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि 31 जनवरी तक मामलात हल हो भी सकते हैं। दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। ऑन दिस वी हैव टू सम अप आवर सेगमेंट। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। आई होप आपका सारा नुक्ता नजर आया। अखुंज़दा चट्टान साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। और शेख आफ्ताब साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश कि आपने गुफ्तगू व्यूअर्स से एक छोटा शामिल करके वक्फे का आएंगे तो कुरम के हवाले से और सिक्योरिटी की सूरत के हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे अपने एनालिस्ट के साथ। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कप प्रेस्ट्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज, समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब गुफ्तगू करेंगे सिक्योरिटी सूरत के हवाले से, और जो मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में बताया था, मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। जो सिक्योरिटी ज़राए उनके मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की रात फितना अल खवारिज के तकरीबन
25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کرم جو آلریڈی ٹربلڈ ایریا ہے ضلع ہے اور شمالی بلوچستان کے 2 مقدمات میں پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، لیکن جو ہے اس دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور ان کی جو دراندازی کی کوشش کو اس کو ناکام بناتے ہوئے 15 جو خارجی ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہم افغانستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا بالکل ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن افغان سرزمین کا جو استعمال ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکے گی. کرم کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی کہ وہاں پر امن جنگا کوہاٹ میں بیٹھا ہے اور کوئی عام پیشرفت متوقع ہے، لیکن تاحال معاہدہ نہیں ہو سکا. اس پہ ہم خصوصی گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب نے. آپ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے اور انٹرنیشنل نیوز پیپر اور براڈ کاسٹ میں آپ لکھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام سچ میں وقت دینے کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پہلے تو ذرا اس پر آ جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں افغان سرزمین سے سرج ہو رہی ہے اور فتنہ الخوارج کے لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا جو لیٹسٹ حملہ بھی ہوا ہے. ایگزیکٹلی جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے یعنی 15 اگست 2021 سے، اور جو وہاں پہ ہم بلڈ اپ دیکھ رہے ہیں ملیٹنٹس کا، جو مختلف فیکشنز ہیں پاکستانی طالبان کے، اس میں ٹی ٹی پی بھی، حافظ گل بہادر اور آج کل لشکر اسلام بھی، تو یہ چیز بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ پاکستان کی طرف سے ڈیفینیٹلی اور نیچرلی ایک ریئیکشن آئے گا، کیونکہ افغان سوائل جو ہے جس طرح پاکستان سینئر آفیشلز اور وہ یعنی پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کہا ہے کل اپنے پریسر میں کہ ہم نے کئی موقعوں پہ اس چیز کو اٹھایا اور لیکن وہاں سے کوئی اس طرح کا وہ یعنی اقدامات نہیں اٹھائے گئے کہ اس چیز کی روک تھام ہو. اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، یعنی پاکستان اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس کو کوئی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ اور جہاں سے بھی وہ حملے ہوں گے پاکستان میں، چاہے وہ کوئی ملک بھی ہو، تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور ہم وہ ہاٹ پرسوٹ جو ایک ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی وہ پاکستان نے ایک طرح سے اڈاپٹ کی ہے. اور جو حملہ یعنی وہاں پہ جو افغانستان میں اب ریسنٹلی کچھ ٹارگیٹس وہ ہٹ کیے گئے، تو اس حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں جو میری ہیں کہ فیوچر میں بھی اگر اس طرح پاکستان کے اندر کوئی بڑے حملے ہوتے ہیں تو اس کا فوراً ریئیکشن وہ جائے گا. اور کل رات کو تقریباً یعنی 3:40 پہ جو میری اطلاعات ہیں کہ 2 جو ہیں یعنی بارڈر جو ہمارے وہ ریجنز ہیں، ایک کرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ پکتیا جو صوبہ افغانستان، تو وہاں سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا افغان سیکورٹی فورسز نے، اور دوسرا جو نارتھ وزیرستان افغان سیکورٹی فورسز نے یا ٹی ٹی پی نے آفیشلی وہ افغان منسٹر آف ڈیفینس نے آفیشلی اس چیز کو وہ کیا، کنفرم کیا کہ ہم نے یہ اٹیکس کیے ہیں. اور دوسری طرف سے خوست جو ہے افغان صوبہ، وہاں سے شمالی وزیرستان میں جو پاکستانی سیکورٹی فورسز کے پوسٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسلحہ استعمال کیا گیا دونوں طرف سے. اور پاکستان یعنی کہ 15 کے قریب ہم نے ان کے اہلکار کو مارا ہے، افغان طالبان بھی کلیم کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر کنونشنل وارفیئر کی طرف چیزیں جاتی ہیں، یعنی ریاستوں کے بیچ میں جو پراپر وہ لڑائی ہوتی ہے ایک ریگولر وارفیئر، تو وہ تو پاکستان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں میرے خیال میں وہ کر سکتے. وہ افغان طالبان اپنے لیے ایک مصیبت ڈھونڈ رہے ہیں. اور کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہی تو سوال ہے ذہن میں آتا ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اس ایشو یہ ہے کہ وہ یعنی ایک چیز ہم یہاں پہ جو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہم ایک غلطی وہ کر رہے ہیں کہ ہم افغان طالبان کو ایک جو اسٹیبلش ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فورس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، وہ ایک نظریاتی ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ وہ ٹی ڈی پی کے حوالے سے بھی ان کا یہی ہے کہ یہ یعنی ان کے ذہن میں ایکسپینشن کی بات بھی ہے کہ ہم جو یہاں پہ عمارت اسلامی جو ہم نے بنائی ہے یہ صرف افغانستان تک محدود نہیں، یہ ہم اس کی گریجول ایکسپینشن کریں گے. فولس پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے. ایگزیکٹلی، یہ ان کے پورے لٹریچر میں، آپ ان کا پورا لٹریچر چیک کر لیں، اس میں یہی چیزیں ہیں اور وہ اس چیز پہ وہ بلیو کرتے ہیں. اور یہ جو یعنی نیشن اسٹیٹ کی باؤنڈریز وغیرہ وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. دوحہ میں تو انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم اپنی افغان سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے. وہ اب آپ وہاں پہ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اب ابھی اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے نہیں، وہ صرف ہم نے کمٹمنٹ کی تھی امریکیوں کے ساتھ. اچھا، مطلب افغان سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دشمن امریکہ اور حملے پاکستان پہ ہو رہے ہیں. یہ تو ایک اور پاکستان یہ پہ تو پوری کھلا تضاد ہے. پاکستان پوری دنیا میں پاکستان پہ یہ الزام یعنی پچھلے 20 سال سے کہ پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان نے دوحہ پیس پروسیس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. وہ امریکنز نے خود اس کو یعنی مائک پومپیو جو اس وقت فورن سیکٹری، انہوں نے ایکسپٹ بھی اس نے ایکنالج کیا، سب نے ایکنالج کیا. اور وہ ایک پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کہہ لیں. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو دیکھیں، آپ تو صحیح کہا کہ ہم ہاٹ پرسوٹ بھی آپ نے کہا کہ کریں گے اور ان کو ریپلس بھی کریں گے. واٹ ادر آپشنز ڈو وی ہیو؟ کوئی لیوریج ہے؟ نہیں، آپشن یہ کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی
यानी उसमें रीजनल जो कंट्रीज है रीजनल लेवल वही मैं कह रहा हूं, regional approach। हाँ वो बहुत जरूरी है इस हवाले से, पॉलिटिकल वो भी, और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बहुत जरूरी है, जिसमें सादिक खान साहब जो हैं वो बहुत अच्छा फैसला दोबारा है कि से अपॉइंट पाकिस्तान किया गया है। दोबारा लेके उनके वहाँ पे अपने एक यानी वो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे, और सिर्फ तालिबान के साथ नहीं, जो प्रीवियस रजीम के लोग थे उनके साथ अशरफ गनी भी, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के पे साथ जो भी। ट्रेडर कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे जो कबायली मशरान सबके साथ हैं, तो उनको भी यानी बिल्कुल वो जरूरी है कि उनको अपना काम करने दिया जाए। यानी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान, सिर्फ ये नहीं कि काइनेटिक और ऑपरेशनल उस पे, फिर मामला तो हो सकता है बेहतरी की तरफ चले जाएं, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये मामला मुझे नहीं लग रहा कि इतने आसानी से वो ठीक होंगे। और इसमें क्योंकि भारत का अभी हाथ तक- भी नजर अभी आपको आता है। भारत का ये कि आजकल वो उनके वो सीनियर ऑफिशियल्स भी आए थे, उन्होंने काबुल का दौरा भी किया है, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि अभी तक हमने कोई ग्राउंड पे इस तरह की वो एविडेंस नहीं देखी या कोई जेस्चर नहीं देखा कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अबैंडन किया, वो चीज़ें अभी तक नहीं देखी। तो मतलब ये कि फ्यूचर में आप ऑपरेशनल जो ऑप्शन है उसके साथ साथ जो काइनेटिक एक्शंस आप कहते हैं उसके साथ साथ आप डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल एफर्ट्स, और वहाँ पे जो आप यानी ट्रेडर कम्युनिटीज, कबायली मशरान, उन सबको इंगेज करना चाहिए पाकिस्तान को, और तब हो सकता है मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं। कुरम के हवाले से बताइएगा कि क्या वजह है कि आज बहुत ज्यादा खबरें थी कि मुआहिदा जो है बस अब हुआ कि हुआ, वो नहीं हो सका, हो जाएगा अमन मुआहिदा। कुरम यानी पूरी एक सीरीज है। हाँ। ये जिरगे जो हो रहे हैं वहाँ पे कमिश्नर ऑफिस कोहाट में, वहाँ पे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी वहाँ पे होते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोशिश करी है, फेडरल गवर्नमेंट भी उसको असिस्ट करी है हर तरीके से, लेकिन दोनों जो फरीकैन है, जो मुखालिफ फरीकैन है, उनके अपने कुछ शराइत हैं। कभी एक फरीक कुछ शराइत पे वो यानी राजी होता है तो दूसरा फिर उस पर राजी नहीं होता। आज भी यही मेरी इतलात हैं, कुछ मशरान से बात हुई कि एक जो फरीक है उसने टाइम मांगे हुकूमत से कि कल तक हमें टाइम दे, हम मशवरा करते हैं, हम कल दोबारा यानी पार्टिसिपेट करेंगे, तो अभी तक वो साइन नहीं हुआ। और कुछ 14 के करीब वो हैं नुकात जिस पे वो कह रहे हैं कि यानी होगा, ये जिरगा होगा। डिसआर्म करने की बात की गई है, सबसे मेरे ख्याल में क्रिटिकल ये 1 फरवरी तक, ये बहुत जरूरी है। डीवेपनाइजेशन, वहां पे जो बंकर्स हैं उनको खत्म करना, और तीसरा ये कि वो जो सड़क बंद है उसको खोलना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ पे कोई भी यानी स्टेट को मेरे ख्याल में प्रेशर में नहीं आना चाहिए, रियासत उनको टाइम देना चाहिए जिरगे को। अगर जिरगा यानी वो ना कर सके तो फिर स्टेट को मेरे ख्याल में अगर वो वजीरिस्तान में ऑपरेशन है निजात वो लॉन्च कर सकती है, अगर ऑपरेशन दरमियान वो कर सकती है जो मामला। तो फिर कुरम में भी आप कहते हैं, तो कुरम में भी होना चाहिए। लेकिन आपके पास इत्तला किया ये जो 3 नुकात हैं उनमें डी वेपनाइज, डी आर्म और ये जो बंकर्स बनाए हुए इनको खत्म, इस पे एग्री करते हैं? इस पे भी इख्तिलाफात हैं। ओके, हाँ इस पे भी इख्तिलाफात है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इन पे वो यानी वो राजी कर ले उनको, लेकिन अभी तक इख्तिलाफात हैं। और वहाँ पे जो एक यानी इंसानी वो जो अलमिया जो बन रहा है कि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अस्पताल में मर रहे हैं, वहाँ पे खुराक की कमी, वहाँ पे मरीज जो है आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते पेशावर या किसी और शहर में। तो मेरे ख्याल में बजाय ये, और सिक्योरिटी के हवाले से जो सबसे बड़ा एंगल है कि इस मुल्क में जो शिया सुन्नी जो एक वो है कॉन्फ्लिक्ट, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है जी, सेक्टेरियन जो है। तो ये नो कि वो चीजें एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, खुदा न खास्ते स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी मुल्क के हिस्से। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बड़े अहम नुकात उठाए। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू महसूद, आपने बड़ा तजिया भी दिया। व्यूअर्स, आपको एक इनसाइट मिली है कि वजीरिस्तान में क्या सिचुएशन है और कुरम में। हम इस तमाम मामलात पर नजर रखेंगे और इनको भी अपने प्रोग्राम के फोरम से उठाते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।